السلام علیکم معزز ناظرین، آج میں بات کروں گا کہ ہماری جو کین گوارا کھاد ہے جس کو کیلشیم امونیم نائٹریٹ کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہماری زبردست یوریا ہے اور اس کے ساتھ ہماری جو عام یوریا ہے، تو یہ کن زمینوں کے لیے ہیں، ان کا آپس میں ڈفرینس کیا ہے، کن زمینوں کے اوپر ان کو یوز کرنا چاہیے اور ان کو کب یوز کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، جو بہت زیادہ ہلکے رقبے ہیں، کمزور رقبے ہیں، جس طرح سینڈی لوم ہیں اور سینڈی جو ہے رقبے ہیں، ریتلے اور درمیانے رقبے، تو ان کے اوپر جو خاص طور پہ کھادیں ہیں وہ لیک ڈاؤن ہو جاتی ہیں، جس طرح ہمارا یوریا ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہمارے پکے رقبے ہیں، اگر ان کے اوپر جو ہے یہ کیلشیم امونیم نائٹریٹ ڈالا جائے تو اس کا رسپانس جو ہے وہ کم آتا ہے، خاص طور پہ سردیوں میں۔ اور اس طرح جو زبردست یوریا ہے یہ تو تقریباً ساری زمینوں کے لیے جو ہے وہ فٹ ہے، اس کو آپ بلا خوف و خطر ہر قسم کی زمین میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جو ہماری کمزور رقبے ہیں، ریتلے رقبے ہیں پنجاب کے، تو ان میں جو ہے سلو ریلیز یوریا جو ہے، خاص طور پہ زبردست یوریا اور کیلشیم امونیم نائٹریٹ، یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جو سٹیجز ہیں، کس کس سٹیج پہ محترم ناظرین، جو شروع کی سٹیج ہوتی ہے گندم کی، پہلا پانی آپ کہہ لیں، تو اس وقت بہت زیادہ نائٹروجن کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پہ جو ہماری کیلشیم امونیم نائٹریٹ ہے، تو یہ ہے جو فصل کی ڈیمانڈ ہوتی ہے گندم کی ابتدائی دنوں میں، تو اس کو پورا نہیں کرتی، تو اس کے ساتھ آپ کو پھر اور یوریا جو ہے وہ ڈالنی پڑتی ہے تاکہ ایک سلو ریلیز ہو جائے، آہستہ آہستہ یہ ملتی رہے، اور ایک جو ہے فاسٹ ریلیز ہو جائے جو فوراً پودے کو جو ہے وہ مل جائے اور اس کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کر لے۔ تو اسی طرح سے جو ہمارے پکے رقبے ہیں تو ان میں جو ہے یوریا وہ بہتر رہتی ہے اور زبردست یوریا بہتر رہتی ہے۔ ہاں، اگر آپ نے یوریا یوز کر لی ہے تو اس کے لیے پھر جو ہے آگے جب فصل گوہ پر آتی ہے تو اس وقت پھر جو ہے آپ کیلشیم امونیم نائٹریٹ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں تاکہ آہستہ آہستہ جب دانے بننے کا عمل ہو تو اس کو جو ہے وہ کھاد ملتی رہے، امونیم کی شکل میں بھی اور نائٹریٹ کی شکل میں بھی۔ تو محترم ناظرین، اگر ہم ان کے جو غذائی عناصر ہیں کہ ان کے اندر کون کون سے ہیں، تو جو زنک ہے، اس کے زنک کوٹڈ یعنی کہ زبردست یوریا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ زنک کوٹ کی گئی ہے تاکہ یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ گھلتی بھی رہے اور فصل کو ملتی بھی رہے، اور فصل کی جو سرسبزی ہے وہ برقرار رہے۔ تو اس میں جو نائٹروجن کی مقدار ہے وہ 42% ہے اور زنک کی جو ہے وہ 1% ہے، تو اس سے آپ کو زنک بھی مل جاتی ہے اور آپ کو نائٹروجن بھی مل جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے یوریا ہے، اس میں جو ہے وہ 46% جو ہے وہ نائٹروجن ہے، تو اس کی مقدار جو ہے وہ اچھی خاصی مقدار ہے، تو تقریباً یہ فصل کی ڈیمانڈ جو ابتدائی ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کر لیتی ہے۔ اور اس طرح سے ہماری جو کین جو ہے کیلشیم امونیم نائٹریٹ، اس میں جو نائٹروجن کی مقدار ہے وہ 46% ہے اور ساتھ میں اس میں کیلشیم بھی ہے۔ تو خاص طور پہ یہ جب ہماری فصل جو ہے پکنے کے قریب ہوتی ہے تو اس وقت یہ اہم رول ادا کرتی ہے، کیونکہ اس میں ایک تو نائٹروجن کی مقدار کم ہوتی ہے، پھر یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ملتی رہتی ہے۔ تو ان کھادوں کو جو آپ نے اگر استعمال کرنا ہے تو فصل کی سٹیج کے مطابق استعمال کریں اور زمین کی حالت کے مطابق جو استعمال کریں۔ خلاصہ میں بیان کر دوں کہ جو یوریا ہے اور زبردست یوریا ہے، یہ آپ ہر قسم کی زمین کے اوپر جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، ابتدائی سٹیج کی یہ کھادیں ہیں۔ اور جو کین گوارا ہے یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہ آپ نے ڈالنی ہے اس وقت جب جو ہے فصل جو ہے وہ گوہ پر ہو، تو اس سے بہتر رزلٹ ہوتے ہیں کیونکہ اس میں نائٹروجن کم ہے۔ اور تھل کے ایریا پہ اس کو عموماً جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے، کچھ لوگ آدھی بوری جو ہے وہ کین گوارا کی ڈال لیتے ہیں اور آدھی جو ہے وہ یوریا کی ڈال لیتے ہیں تاکہ ایک کوئک ریلیز اور ایک سلو ریلیز یہ فصل جو ہے فصل کو لگاتار ملتی رہے۔ تو اس میں کیونکہ نائٹروجن کم ہوتی ہے ریتلے رقبوں میں،
تو اس سے پھر جو ہے وہ خاطر خواہ جو ہے وہ فائدہ جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے اب ٹرینڈ چینج ہو چکے ہیں، تو آپ ان کھادوں کو جو ہے وہ اپنی فصل کے مطابق جو ہے استعمال کریں۔ جو پکے کے رقبے ہوتے ہیں خاص طور پہ، تو ان میں جو زبردست یوریا اور پھر جو ہے زنک کوٹڈ یوریا یہ بہتر رہ جاتے ہیں۔ تو بعض اوقات ان میں جو ہے وہ زبردست یوریا میں زنک بھی ایڈ کر کے یا سلفر ایڈ کر کے اس کی ایفیکیسی کو جو ہے وہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ والسلام۔ پاکستان زندہ باد۔